اگر ٹھیک ہوتا تو یہ چوری چھپے مکان سیل کیوں کرنے کی کوشش کرتا؟ میں ہی لگاتی رہی فون بار بار، ایک دفعہ رنگ ہوئی، اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا کہتا، گھر جا کے بلیک میل کرتا تھا کہ آپ اس طرح آپ کے گھر والے کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بیٹیوں سے ایسے پیسے واپس مانگتے ہیں ایسے پیسے۔ زندہ بندے کو آگ لگائی جائے نا وہ چیختا ہے، بالکل بالکل بھاگتا ہے باہر کی طرف، اگر باہر دروازہ لاک ہے چھت پہ جائے گا، چھت سے چھلانگ لگا دے گا۔ میرے ساتھ اس وقت میمونہ کی والدہ اور میمونہ کا بھائی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اماں جی، میمونہ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 4 سال۔ 4 سال ہو گئے تھے۔ تو 4 سال میں میمونہ نے کبھی شکایت کی تھی آپ سے کہ اللہ دیتا کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، کبھی شکایت نہیں کی؟ جی۔ تو کیسا رویہ تھا اللہ دیتا کے گھر میں جب آتا تھا ادھر؟ جب ادھر آتا تھا تو تب تو رویہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب یہ مکان چوری چھپے لوگوں کو دکھا رہا تھا سیل کے لیے تب ان کا رویہ۔ اچھا، جو مکان تھا میمونہ کے نام پہ تھا؟ بالکل میمونہ کے نام پہ تھا۔ آپ لوگوں نے دیا تھا؟ نہیں، اس کے میاں نے رشتہ ہم دے ہی نہیں رہے تھے، تو اسی بنا پہ ہم آگے ہوئے۔ کیوں؟ وہ لاہور کا نہیں تھا رہنے والا، اس کا اپنا یہاں گھر نہیں تھا۔ اچھا، اپنا گھر نہیں تھا، اس مکان اس نے خریدا اور میمونہ کے نام کر دیا۔ نام کر دیا۔ اچھا، میمونہ جب اس کے ساتھ آتی جاتی تھی، ٹھیک ہے، کبھی آپ کو شکایت ملی ہو، میمونہ نے بتایا ہو کہ کبھی کبھار اس نے مارا پیٹا ہے یا کوئی پیسوں کا لین دین کا کوئی مسئلہ تھا؟ کبھی بھی نہیں اس نے مارا پیٹا، بس یہ اس نے ضرور کہا ہے کہ اپنی فیملی سے پیسے لاؤ، میں نے کاروبار میں لگانے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے کوئی 4-5 لاکھ روپیہ اس نے مجھ سے لے لیا تھا۔ اچھا، آپ نے 4-5 لاکھ روپیہ میمونہ کے کہنے پہ اللہ دیتا کو دیا تھا؟ ہاں جی۔ تو وہ جب کہتی تھی کہ میری ماں کو واپس کرو، اتنی دیر ہو گئی ہے لیے ہوئے، تو وہ یہی ٹال ٹول کر دیتا تھا، دے دوں گا۔ کون سے کاروبار کے لیے تھے اس نے؟ وہ یہ مشینری کا کام کرتا تھا، مشینری سیل کرتا تھا، شوز والی۔ اچھا، شوز والی مشینری کا کاروبار ٹھیک تھا اس کا؟ سمجھ ہمیں تو آئی نہیں کہ کاروبار ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔ اگر ٹھیک ہوتا تو پیسے کیوں مانگتا؟ اگر ٹھیک ہوتا تو یہ چوری چھپے مکان سیل کیوں کرنے کی کوشش کرتا؟ اچھا، جھگڑا ان دونوں کا آپس میں جو شروع ہوا تھا مکان کی وجہ سے شروع ہوا تھا؟ یہی شروع، اس کے علاوہ کوئی کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ اور یہ بھی جب ہوتا تھا نا تو فوراً ریلیکس کر لیتا تھا اپنی وائف کو۔ میمونہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مکان بیچنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بتایا تھا کہ ڈیلر آتے ہیں، کبھی مجھے لوگ بتاتے ہیں تمہارا دیور آیا تھا، تمہارا میاں لے گیا تجھے، تمہارا دیور آیا تھا پیچھے سے، کبھی کچھ بتاتے تھے کبھی کچھ بتاتے تھے۔ جب اس کو کہتے تھے وہ کہتا تھا سب جھوٹ۔ میمونہ سے آخری بات آپ کی کب ہوئی تھی؟ 2 دن پہلے۔ 2 دن پہلے میمونہ نے کیا کہا تھا تب؟ مونا نے یہی کہا کہ ماما مجھ سے نا ایک ڈیلر کی بات ہوئی ہے، جس ڈیلر نے ہمیں دلایا تھا مکان، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرے پاس آؤ یہاں دروازے کے آگے، میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا، میرے پاس ایک ایسا پروف ہے جو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کیوں گھر سیل کر رہا ہے۔ کوئی پتہ لگا پروف میمونہ کو؟ میمونہ نے آپ کو بتایا ہوگا؟ وہ پھر اس نے جانا تھا صبح تو وہ جا نہیں سکی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اس کے میاں نے سن لیا تھا، اللہ دیتا کو اس بارے میں پتہ لگ گیا تھا؟ پتہ چل گیا تھا کہ میمونہ کو سارا علم ہو جانا ہے۔ کوئی دوسری شادی تو نہیں کر رکھی اس نے؟ نہیں، دوسری شادی تو نہیں کر رہا تھا، یہ میری بیٹی کی اس کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ اچھا، میمونہ کی دوسری شادی، تو اس کی پہلی بیوی کہاں پہ گئی؟ اس کی پہلی بیوی ادھر ہی اس کی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا، رہتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ویسے یہ رہائشی کہاں کا ہے؟ سرگودا کی طرف کوئی گاؤں ہے، وہاں کا۔ سرگودا کی طرف گاؤں تھا۔ اچھا، 2 دن ہو گئے تھے آپ رابطہ کر رہے تھے میمونہ سے، FIR میں نے لکھا ہوا ہے، جب آپ رابطہ کر رہے تھے میمونہ سے تو یہ ٹال مٹول کر رہا تھا، بات نہیں تھا کروا رہا؟ نہیں، رات کو میری بات ہوئی ہے، صبح بھی اس نے فون لگایا، میں پارک میں تھی، جو خود نہیں فون سن سکی۔ اس نے کہا کہ ماما گھر میں ہے، بچیوں نے کہا کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ماما آئے تو میں پھر لگا لوں گی۔ اس نے تو نہیں لگایا، میں ہی لگاتی رہی فون بار بار، ایک دفعہ رنگ ہوئی، اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ آپ نے مجھے آخری بتا دیا کہ میمونہ سے آپ کی بات کب ہوئی تھی؟ میری بات اس کی ڈیتھ ہونے سے 1 دن پہلے ہوئی ہے۔ 1 دن پہلے ہوئی تھی۔ تو مزید جو ہمارے ساتھ میمونہ کے بھائی موجود ہیں، باقی تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، میمونہ کا آپ سے بھی رابطہ ہوا تھا؟ کیونکہ جو بھائی ہوتے ہیں نا،
بھائی احساس کرتے ہیں, بھائیوں سے جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں شادی کے بعد. تو میمونہ نے آپ سے کوئی بات شیئر کی ہو یا آپ کو کسی چیز کا علم ہو اللہ دیتا کے مشکوک ہونے کا؟ جی یہ اللہ دیتا جو تھا نا بڑا ٹیکنیکلی انسان تھا. چھوٹی موٹی چپکلش ہوتی تھی لیکن پوری طور پہ منا لینا کہ ان کو فیل نہ کیا جائے کہ میں کوئی یہ پہلے ہی مجھ سے دور نہ ہو جائیں, جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. یہاں تک کہ ایک اس کے اوپر ایف آئی آر تھی سیالکوٹ تھانہ ڈسکا کی, لین دین تھا کسی کے ساتھ اس کا, وہ بھی میں اسے جا کے ادھر سے بیل آؤٹ کروایا. میں نے ہی کس چیز کی ایف آئی آر تھی اس پہ؟ لین دین کا معاملہ. لین دین کا معاملہ تھا. جی بالکل. تو آپ کے ساتھ بھی لین دین کے معاملے پہ تھوڑی رنجش ہوئی تھی؟ نہیں ہمارے ساتھ تو لین دین کے معاملے پہ رنجش تو نہیں ہوئی. ہم سے اس نے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے پیسے لیے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے. ٹھیک ہے. لیکن وہ واپسی تقریباً وہ رقم کتنی تھی؟ والدہ سے لیتا تھا تقریباً 4 سے 5 لاکھ. 5 لاکھ تھی. تو ابھی تک ریٹرن تو نہیں تھی کی؟ ابھی کوئی پیسے واپسی نہیں تھی کی؟ کوئی چیز نہیں. تو میمونہ نے ڈیمانڈ کی ہوگی نا کہ میری والدہ کے پیسے تو واپس کر دیں اب؟ جی بالکل. مونا جب ڈیمانڈ کرتی تھی ہمارے سامنے اسے, ہم سے تو وہ ٹائم لے لیتا تھا کہ اتنے عرصے بعد دے دوں گا, لیکن گھر جا کے اسے بلیک میل کرتا تھا. ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا کہتا, گھر جا کے بلیک میل کرتا تھا کہ آپ اس طرح آپ کے گھر والے کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں بیٹیوں سے ایسے پیسے واپس مانگتے ہیں ایسے پیسے. اچھا, اس نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے پیسے واپس نہیں کرنے. اچھا, باقی معاملات کیا ہوئے تھے کہ میں اتنی رنجش آ گئی کہ اپنی ایک بیٹی دیکھیں نا, اس نے ایک جان تو ضائع کی, آپ کی بہن بھی گئی, اپنی اولاد بھی ضائع کر دی. جی بالکل ایسے ہی ہے. مین چیز جو ہتھیانے کا اس کا جو ذہن تھا نا وہ پراپرٹی تھی. صرف مکان کے لیے. کتنے مرلے کا مکان تھا؟ تقریباً 2 مرلے کا. 2 مرلے کا مکان تھا. 2 مرلے کے مکان کے لیے اس نے یہ سارا اقدام کیا. جی بالکل. چھوٹی بیٹی جو تھی اس کی 3 سال کی, 3 ساڑھے 3 سال کی تھی, تقریباً پونے 3 سال کی. کیا نام تھا اس کا؟ اشال فاطمہ. اشال فاطمہ کو یہ وقوع ڈالنے سے پہلے لے کے چلے گیا تھا؟ نہیں, یہ محلے دار بتاتے ہیں کہ جب اس نے باہر آیا ہے, اس نے اندر سے باہر لاک کیا, گیٹ کو تالا لگایا اور بچی کو ساتھ بائک پہ بٹھا کے لے گیا. اچھا, اشال کو لے گیا ساتھ؟ لے گیا. اس سے پہلے یہ مرڈر کر چکا تھا. مرڈر کر کے اس نے آگ لگائی ہے تاکہ اس کو حادثے میں کنورٹ کر دیا جائے. لوگ کہیں گے یہ حادثہ ہو گیا تھا, میں یہ رنگ رچاؤں گا کہ سلنڈر بلاسٹ کیا. سلنڈر بلاسٹ ہونے والی جو بات ہے نا, اس نے سلنڈر جو ہے نا ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا تھا کہ گیس چلتی رہے, ایک ٹائم ایسا آئے یہ بلاسٹ کر جائے. لیکن اسے چنگاری کوئی ملے گی تو بلاسٹ کرتا نا. آگ لگائی تھی نا, گیس جب پورے ہال میں بھر جانی تھی تو آٹومیٹکلی جو آگ لگی تھی وہ سلنڈر کی گیس سے تو بڑکٹ نہیں, بالکل بڑکٹ نہیں تھی. وہ سلنڈر کھلا اس وجہ سے تھا کہ آگ بجھے نا, مزید اسے ایندھن گیس کا ملتا رہے. اچھا, پوسٹ مارٹم تو اس کا ہوا ہوگا میمونہ کا؟ جی بالکل. تو کیا ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو پوسٹ مارٹم ابھی پولیس نے ہمیں نہیں بتایا. پولیس کو رپورٹ ملے گی. آج ہمارا ٹائم ہے, ابھی ہم جانے والے ہیں پولیس کے بعد, دیکھتے ہیں ادھر کیا پیش رفت ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ اصل وقوع تو تبھی سامنے آئے گا کہ جب بتایا جائے گا کہ کیونکہ اگر آگ لگانے سے پہلے اس کا مرڈر کیا جا چکا تھا. لیکن مشکوک حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ کنفرم مرڈر ہی ہے. اس کی مشکوک حرکتیں یہ ہے کہ اگر زندہ بندے کو آگ لگائی جائے نا وہ چیختا ہے, بالکل بھاگتا ہے باہر کی طرف. اگر باہر دروازہ لاک ہے, چھت پہ جائے گا, چھت سے چھلانگ لگا دے گا, بتائے گا ضرور مجھے آگ لگی ہے, چلانا اس کا جو ہے ضرور بتائے. ہاں, محلے دار تو سن سکتے تھے آواز. اگر وہ آواز نہیں نہ آئی اس کا مطلب ہے اس نے گلا دبایا, اور اس گلے کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا کام کیا جیسے میری سسٹر کی جو باڈی ہے نا اس طرح اسٹرک ہوئی ہے. اٹس مین کہ اس نے کہیں گلا دبایا ہے, اس طرح کا کوئی کیا واقعہ کہ وہ ہاتھ چھڑا رہی ہے اس کے, ایسے کر کے ہاتھ چھڑا رہی ہے. تو جب اس کے سانس مکمل ہو گئے ہیں تو ادھر ہی باڈی جو ہے اسٹرک اسی سچویشن میں ہو گئی ہے اسٹرک. میرے پاس اس کی ویڈیو ہے, میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں. کیونکہ آگ لگائی جائے تو انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے, نہ کہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں وقوع کہ اپنے آپ کو بچانا کہ گلا نہ دبایا جائے. بالکل یہ وقوع یہی ثابت کرتا ہے. اب تحقیقات جو ہیں, جو مزید تحقیقات ہیں پولیس کر رہی ہے, ڈاکٹرز کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھانہ میں آ چکے ہیں. اب اس سے پتہ لگے گا کہ اللہ دیتا نے پہلے مرڈر کر کے آگ لگائی یا آگ لگا کر میمونہ کا بے دردی سے قتل کیا. صرف ایک جائیداد کے ٹکڑے کے لیے انسان اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ کچھ پیسوں کے لیے یا کچھ جائیداد کے لیے اپنی بیوی, اپنے بچوں, حتیٰ کہ کئی واقعات ایسے بھی ہیں جس میں اپنی ماؤں کا, اپنے بہن بھائیوں کا قتل بھی کیا جا چکا ہے. کیسے ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ کیسے ان مجرموں کو ان جرم کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.